بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جیسے کہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی ولادت کس خاندان میں ہوئی، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن کی کیا 4 مقامات پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر وہ کیسے پروان چڑھے، کس ماحول میں، اور کس طریقے سے ان کی لیڈرشپ اسکلز ڈیولپ ہوئیں، اور ان کی جو پرسنالٹی کی اسٹرانگ ٹریٹس تھیں وہ کیسے ڈیولپ ہوئیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے تقسیم کیا تھا کہ خالد بن ولید کا جو جنگی کیریئر ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں لڑا مسلمانوں کے خلاف، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو جنگیں اور غزوات لڑی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر الصدیق کا دور جو تیسرا دور تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جو جنگیں لڑی، ان کے جو کارنامے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے کل حضرت جو ان کے زمانے جاہلیت کا دور تھا وہ ہم دیکھ چکے تھے، اور یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا تھا کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، کہ فتح مکہ سے 6 مہینے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آج قریش نے اپنے لخت جگر، اپنے جگر گوشے، اپنے کلیجے کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ یعنی کہ حضرت عثمان بن طلحہ، عمر بن العاص اور خالد بن ولید جیسے بہادر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ آخری لوگ تھے۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوئی۔ اب ہم آگے چلیں گے۔ یہ میپ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہے پیننسولا آف عربیہ، یہ جو گرین پورشن ہے یہ جزیرہ نمائے عرب یا پیننسولا آف عربیہ، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ یہ پرشین امپائر تھی، اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ یہ بیزنٹائن امپائر یا رومن امپائر کہہ لیں آپ۔ اس وقت کی یہ 2 سپر پاورز تھیں، اس وقت یہ 2 سپر پاورز تھیں، اور ان کا جو بھی کورڈ ایریا تھا یا جو بھی ان کا دور جو حکومت تھی، جو ان کی جو بھی طاقتیں تھیں وہ یہاں تک پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ عرب کا جو علاقہ تھا ادھر کوئی نہیں آتا تھا، چونکہ یہ لقودق صحرا، ان کے پاس کچھ وسائل نہیں تھے، بس کچھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جنگجو قبیلے یا ٹرائبل ایریاز تھے، ٹرائبل لوگ تھے جو اس عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہاں کچھ علاقہ یہ جو یمن کا ایریا ہے یہ بھی بڑا زرخیز تھا، اور یہاں بھی بڑی آبادی تھی، وہ بھی انہی رومنز یا پرشینز کے قبضے میں آتی تھی۔ تو یہ اس کا جغرافیہ تھا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر انہوں نے مائیگریٹ کیا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور پھر یہ وہ مقام ہے جو کہ اسلامک اسٹیٹ بنا، یا یہ کہہ لیں کہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر بنا، اور اسلام نے یہیں سے ریاست مدینہ نے سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں اپنی حکومت کی ہے جب خلفاء راشدین آئے، اور یہ سارا علاقہ فتح ہوتا چلا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جو ہے مکہ مدینہ سے آگے بھی سمجھ لیں کہ اسلام کے میسیجز بھیجنا شروع کر دیے تھے، رومن امپائرز اور یہ پرشین امپائرز کو اپنے خطوط بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ اب جو ہے معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کو میں یہیں سے لے کے چلوں گا کہ یہ مدینہ میں خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے سمجھ لیں کہ چند عرصے کے بعد جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر نے قیادت سنبھالی، تو پھر یہ مکے تو نہیں بلکہ جزیرہ نما عرب کے مسائل، انٹرنل ایشوز تھے وہ سالو کیے، اور پھر رومن اور یہ پرشین امپائر سے ٹکر لی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اوور ویو میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، اور یہ کہہ لیں کہ حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد 8 ہجری کو ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ اس میں وہ معرکہ تھا غزوہ، وہ جنگ متا کے نام سے جانا جاتا ہے ہسٹری کے اندر، اور یہ رومنز کے ساتھ جنگ تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ متا کا مقام تھا، اور وہاں پہ رومنز نے کچھ مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگیں چھوٹی موٹی جنگیں کی، اور کچھ جھڑپیں ہوئیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف پرو ایکٹیولی ان کا بدلہ لیا جائے، مسلمانوں کی جانوں کا بدلہ لیا جائے، اور اس کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں 3000 سولجرز تھے، اور اس کی قیادت دی اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو۔ اور اس وقت لشکر کو یہ تاکید کر دی، ہدایت کر دی، نصیحت کر دی کہ اگر حضرت زید بن حارثہ کو اگر کچھ ہو جائے تو اس کے بعد قیادت سنبھالیں گے حضرت جعفر بن ابی طالب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ اور پھر
اگر ان کو بھی کچھ ہو جائے، شہید ہو جائیں، تو پھر عبداللہ بن رواح صحابی تھے، وہ قیادت سنبھالیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب مسلمان یہ 3000 کا لشکر لے کے متا کے مقام پہ پہنچے ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رومن امپائر کا ایریا یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلے میپ پہ دیکھا تھا۔ اور جب رومنز کو ان کا جو لیڈر تھا، ان کا جو بادشاہ تھا کہہ لیں آپ، اس وقت تھا ہیریکولس۔ ہیریکولس کو جب خبر آئی کہ مسلمان آ رہے ہیں لڑنے کے لیے اور صرف 3000 کی تعداد میں، تو اس نے مقابلے میں اپنے 2,00,000 فوجی تیار کر لیے، اور مختلف مقامات سے ادھر ادھر سے سب جگہ سے اس نے اپنے 2,00,000 کا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف بھیج دیا، اور اس نے سوچا کہ یہ تو چند مسلمان ہیں، ان کو تو ہم وائپ آف کر دیں گے، اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، اور یہ موقع اچھا ہے کہ اس وقت ہی ان کو ختم کر دیا جائے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید کے لیے یہ ایک امتحان کی گھڑی تھی کہ انہوں نے صرف 2 مہینے پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، اور ایک نئے مسلمان کی حیثیت سے وہ ایک اسلامی لشکر میں جا رہے تھے، ایک عام مجاہد کے طور پہ، ایک عام سپاہی کے طور پہ، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں جب تک تھے تو وہ مکے کی فوج کے سپہ سالار تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، لیکن آج بات ذرا مختلف تھی، اور یہاں پہ ایک عام سپاہی کی طرح اس لشکر میں گئے۔ بہرحال مسلمان متا کے مقام پہ پہنچے، اور وہاں ایک بہت خطرناک قسم کی جنگ ہوئی، بہت ہی دھواں دھار، بہت ہی خطرناک قسم کی جنگ ہوئی، چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3000 مسلمان کا اور 2,00,000 کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے، مطلب آپ دیکھیں کتنا ہیوج ڈفرنس ہے۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں، اور کافر چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو ہی شہید کیا، اور جیسے حضرت زید بن حارث شہید ہوئے ہیں، تو جو اسلامی فوج کا جھنڈا تھا، علم تھا، وہ ان کے جو سکسیسر تھے حضرت جعفر بن طیار، انہوں نے اس جھنڈے کو سنبھالا اور قیادت سنبھالی۔ بہرحال وہ بھی بہت ہی بہادری سے لڑے، جواں مردی سے لڑے، اور دل و جان سے لڑے۔ کافروں نے سب سے پہلے ان کا ایک ہاتھ شہید کیا، تو انہوں نے اس جھنڈے کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ لے لیا، دوسرے بازو سے، شولڈر سے سپورٹ دی، دوسرے ہاتھ میں لے لیا، ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا، تو پھر انہوں نے اپنے کندھے سے، بازو سے، شولڈر سے کسی طرح اس کو سپورٹ کیا۔ بہرحال پھر ان کی کمر پہ وار کیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، اور وہ جھنڈا جو ہے حضرت انہوں نے لے لیا، حضرت عبداللہ بن رواح۔ اب یہ معاملہ جو جنگ کے یہ معاملہ چل رہے تھے مدینے میں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے دکھا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے خبریں دے رہا تھا۔ آج میں یہ بات اگر آج سے 5 سال پہلے کرتا، میں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو آپ کہتے کہ میں کیا مذاق کر رہا ہوں، یہ کیسے پاسبل ہے، لیکن آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے دنیا کے مختلف حصوں میں کیا ہو رہا ہے اس سب کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، ہولوگرام ہے اور ویڈیو کالز ہیں، تو یہ سب چیزیں اب ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں۔ بہرحال رسول اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت جعفر بن طیار شہید ہو گئے، مدینہ میں رسول اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ گئے، وہاں پہ ان کی بیوی تھیں، ان کے بچے تھے، بچوں کو پیار کیا اور بیوی کو دلاسا دیا، تسلی دی، اور ان کو کہا کہ آج جعفر بن طیار شہید ہو گئے ہیں، کافروں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو اس کی جگہ، ان دونوں ہاتھوں کی جگہ پر عطا فرمائے، اور وہ جنت میں پرواز کر رہے، اڑ رہے، گھوم رہے، پھر رہے، اسی وجہ سے ان کا نام جعفر بن طیار بھی پڑا، جعفر طیار بھی ان کا نام اسی حوالے سے پڑا تھا۔ اب بہرحال تیسرے سپہ سالار کے ہاتھ میں قیادت آئی، اور وہ بھی بڑے دل و جان سے لڑے، لیکن بہرحال ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر ایک بیچ میں وقت آیا جس وقت یہ تینوں سپہ سالار شہید ہو چکے تھے، اور چوتھا اب کون قیادت سنبھالے گا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہدایت نہیں کی تھی، مسلمانوں میں کنفیوژن تھی۔ بہرحال وقتی طور پہ کسی صحابی نے، ایک بدری صحابی تھے، انہوں نے اس جھنڈے کو سنبھال لیا، لیکن دیکھتے ہی اچانک ہی ان کے سامنے حضرت خالد بن ولید پہ نظر پڑی، تو انہوں نے خالد بن ولید سے کہا خالد اب آپ اس لشکر کی قیادت کریں۔ خالد بن ولید جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، وہ خود نئے مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتا، چونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ کہا تو مجھ سے بھی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں کہا، ہمیں نہیں معلوم اب کیا کرنا ہے، تو اب آپ کو ہی یہ قیادت سنبھالنی ہوگی، چونکہ آپ سے بہتر آدمی اس وقت یہاں موجود نہیں ہے جو یہ جنگی مہارت رکھتا ہو۔
تو خالد نے کہا کہ نہیں، میں یہ سنبھال نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ بدری صحابی ہیں، آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ آپ ہی اس کو سنبھالیں۔ بہرحال ضد کی صحابی نے، اور پھر خالد بہرحال انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں یہ قیادت سنبھالنے سے پہلے باقی مسلمانوں کی بھی رائے لوں گا۔ اور یہی پوائنٹ ہمارے سمجھنے کا ہے، اور یہی ہماری لرننگ ہے آج کی، یا ان صحابیوں کی زندگی کی، کہ دیکھیں آپ کہ اگر وہ چاہتے وہ قیادت لے لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود سے قیادت نہیں لوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا، اور اب ایک چینج آ رہی ہے تو میں سب سے پہلے لوگوں سے مشورہ کر لوں، کنسنسس لے لوں۔ اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے کسی بھی جماعتی زندگی میں، کسی ٹیم کی زندگی میں، ہمیں فیصلے جب لینے ہوتے ہیں تو ہمیں سب کی رائے شامل کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ جنگ ایک آدمی سے نہیں لڑی جاتی، پوری ٹیم، پوری فوج ساتھ دے گی تو ہی آپ یہ جنگ جیتیں گے۔ اور پھر خالد نے اسی طریقے سے سب سے مشورہ کیا، تمام صحابیوں نے، تمام مجاہدوں نے کہا کہ ہاں، آپ سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس وقت یہ قیادت نہیں سنبھالی تو ہم سب مسلمان شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ بہرحال خالد نے قیادت سنبھالی، وہ دن آلموسٹ گزر چکا تھا۔ اگلے دن صبح سے یہ خالد اپنی جنگی مہارت، جو ان کی ملٹری جینیس تھی، ان کی جو ملٹری انٹیویژن تھی، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پوری کی پوری ری شفلنگ کی، انہوں نے پوری ٹرانسفارمیشن کی فوج کے اندر، اور وہ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے جو رائٹ ونگ تھا فوج کا اس کو لیفٹ پہ لے آئے، جو لیفٹ ونگ تھا فوج کا اس کو رائٹ پہ لے آئے، آگے والوں کو پیچھے لے آئے اور پیچھے والوں کو آگے لے آئے۔ اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی سمجھ لیں کہ فیسز چینج کر دیا۔ اس کا امپریشن دوسری، یا سمجھ لیں کہ جو دشمن تھی، فوج تھی، اس پہ یہ پڑا کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایک ہی جیسے لوگوں سے لڑ رہے تھے، سیم فیسز کو فیس کر رہے تھے، اور ان کی جنگی چالیں بھی سمجھ چکے تھے۔ آج خالد نے پوری ری شفلنگ کر کے جنگ کو ایک نئی شکل، ایک نئی صورت دے دی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے صبح ہو کے جنگ کا آغاز کیا تو ایک بالکل نئے جوش ولولے کے ساتھ کیا، اور جب کافروں سے آمنا سامنا ہوا تو کافر بھی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اب یہ وہ لوگ نہیں، اب یہ نئے لوگ آ گئے، نئے فیسز آ گئے، اور ان کی لڑنے کے انداز بھی ڈیفرنٹ ہے، اور اس سے ان پہ امپریشن یہ پڑا کہ مدینے سے ان کے پاس اور طاقت آ گئی ہے۔ ایک تو یہ کام کیا، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جو کیولری تھی، جو گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان کو اپنی فوج کے پیچھے لے جا کے ان کو رائٹ اینڈ لیفٹ دوڑایا۔ اس سے یہ اثر ہوا کہ بہت ساری دھول اڑی اور بہت ساری جو ہے آندھی اڑی، اس سے بھی کافروں کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید مدینے سے اور ان کی فوج آ گئی ہے اور ان کی طاقت بڑھ گئی ہے۔ اور پھر آن ٹاپ آف ایوری تھنگ مجاہدوں نے، لوگوں نے بہت جوش و خروش سے لڑا، اور اتنا لڑا، ایسا لڑا کہ ان کافروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جتنا حصہ انہوں نے آگے بڑھ کے قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں نے آج ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اور یاد رکھے، یہی وہ جنگ تھی، یہی وہ دن تھا جس میں خالد ابن الولید کے ہاتھوں سے 6 تلواریں شہید ہوئیں۔ ایک تلوار ٹوٹتی وہ دوسری تلوار اٹھا لیتے، دوسری تلوار ٹوٹتی وہ تیسری اٹھا لیتے، اور ایک ساتھ دو دو تلواروں سے بھی لڑ رہے تھے، اور تلوار کے بعد تلوار، اور اس طرح ان کے ہاتھ سے 6 تلواریں شہید ہوئی ہیں، ٹوٹی ہیں، اور وہ مستقل جنگ لڑتے رہے اور آخر کار کافروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب وہ دن ختم ہوا تو خالد نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بس اب ہم نے ان کے اوپر ایک بہت دھاک بٹھا دی ہے، ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اور اس خوف میں ہیں یہ لوگ۔ بہرحال ہماری تعداد بہت کم ہے، بہت کم تعداد ہے، ان سے کمپیئر کریں جو کہ 2 لاکھ ہے، تو بہتر ہے کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ جائیں، اور پھر آئندہ دوبارہ سے مزید طاقت لے کے، مزید سولجرز لے کے ہم دوبارہ آئیں گے۔ اور اس طرح سے خالد نے ریٹریو کیا، پیچھے گئے، اور اپنی ساری فوج کو رات کے اندھیرے میں ہی لے کے بچا کے واپس نکال کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب خالد نے قیادت سنبھالی ہے، اس وقت مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اب جس کے ہاتھ میں یہ علم آیا ہے، مسلمانوں کا جھنڈا آیا ہے، اب اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کی تلوار میان سے باہر آ گئی ہے، اب اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور یہی ہوا کہ خالد نے کافروں کو تو پیچھے دھکیل دیا اور اپنے تمام صحابیوں کو بچا کے اور بہت منیمم لاس کے ساتھ فوراً واپس آ گیا۔ جب مدینے پہنچے ہیں، مدینے میں لوگوں کو پتہ لگا کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں، تو بہرحال کچھ چند لوگوں نے مذاق اڑایا، کچھ چند لوگوں نے تانے کسے کہ بھئی یہ لوگ تو ہار کے آ گئے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، ان کو سمجھایا کہ یہ ہارے نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی ایک جنگی چال ہوتی ہے کہ آپ واپس آتے ہیں، اپنی طاقت کو دوبارہ سے ری انفورس کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ ایک نئے طریقے سے جاتے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 3000 کا 2 لاکھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو یہ ایک سوسائڈ اٹیمپٹ ہوگا اگر آپ جو ہے عقل سے کام نہ لیں اور اپنے لوگوں کو بچا کے نہ لے آئیں۔ تو یہ ایک
خودکشی ہوگی، یہ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ بہرحال یہی ہوا کہ واپس آئے اور پھر مزید تیاری کر کے آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود جاؤں گا، اور وہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے جو ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بہت اپریشیٹ کیا، اور یہی وہ دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینے کے مسلمانوں کے سامنے جمع کر کے ان کو کہا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ، سیف اللہ المسلول، یعنی کہ انلیش سورڈ آف اللہ، اللہ نے آج اپنی تلوار میان سے باہر نکال لیے، اور اب اس کو خالد کو کوئی شکست نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد ہی خالد ایک انڈیفیٹڈ کمانڈر، انڈیفیٹڈ واریر، ملٹری جینیس اور ون مین آرمی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں ون مین آرمی، خالد ایک ون مین آرمی ہی تھے۔ خالد ایک ون مین آرمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جس فوج میں وہ جاتے، جس جنگ کے لیے وہ جاتے، اس میں کبھی ان کو ہار نہیں ہوئی۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ کئی روایات آتی ہیں کہ انہوں نے 200 جنگیں لڑیں، کہیں آتی ہے 300 لڑیں، اور لیکن کسی ایک میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی، وداؤٹ ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، ہر جنگ انہوں نے جیتی، کہیں ان کو شکست نہیں ہوئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کا نام جنگ میں اتنا بلند ہو گیا تھا کہ روم اور ایران خالد کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ ہر جنگ میں جہاں خالد گئے، وہاں کی فوج کا، مسلمانوں کی فوج کا مورال اتنا ہائی ہو جاتا تھا، ان کو پتا ہوتا تھا کہ آج ہمارے ساتھ اللہ کی تلوار ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف کافروں پہ اتنا زور پڑتا، ان کے اوپر اتنا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا کہ وہ کہتے کہ اب ہماری ہار تو کنفرم ہے، اب ہم نہیں لڑ سکتے، خالد آ گیا ہے، اب ہم نہیں لڑ سکتے، اور ہم اب تو کنفرم ہاریں گے۔ ایک مینٹلی ڈیفیٹڈ سچویشن ہو جاتی تھی کافروں کی، اور وہ پھر تمام کوششوں کے باوجود، چونکہ ذہنی طور پہ تو وہ ویسے ہی ہار چکے ہوتے تھے، تو جنگ کے میدان کے اندر بھی وہ جیت نہیں پاتے تھے۔ اور اتنے ہی واقعات مشہور ہیں ان کی جنگ کے دوران کے، اتنے ہی قصے مشہور ہیں جہاں پہ خالد نے اپنی بہادری کے بڑے جھنڈے گاڑے۔ تو یہ تھے خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ، جن کو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ اسلامی تاریخ کے ایک بہت عظیم الشان کیریکٹر ہیں، پرسنالٹی ہیں، اور صرف اسلامک ہسٹری کے نہیں بلکہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ جو جرمنز ہیں، جرمنز بھی جو ورلڈ وار 2 کے اندر جن جرمنز کو کہیں فتح ہوئی، تو ان سے جب انٹرویوز ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خالد بن ولید کی جنگی اسٹریٹجیز کو فالو کیا، ہم نے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اپنے لوگوں کو سمجھایا، اور اس سے ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اور آج بھی آرمی کیمپس کے اندر کئی جگہوں پہ، کئی ایڈوانس کنٹریز میں خالد کی جنگی چالوں کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ میں ایک اور جگہ سن رہا تھا کہ پینٹاگون کے اندر خالد بن ولید کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کی بہادری، یہ ان کی طاقت ان کو ملی کس طرح، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بہادری اور طاقت سے نوازا۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بریف سے آپ کو بتانے کے بعد اب میں آگے چلوں گا کہ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کا جو دوسرا جنگی حصہ تھا وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے، بالکل اٹیچ ہو کے 8ویں ہجری میں اسلام قبول کرنے کے 6 مہینے کے بعد فتح مکہ کا واقعہ، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالد بن ولید تھے۔ اور خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ دے دیا تھا، ایک سمجھ لیں کہ ملیشیا، ایک آرمی کی ٹیم دے دی تھی جس کی وہ سپہ سالار تھے۔ اور بہرحال جہاں سب کو یہ تاکید کی تھی کہ کوئی کسی معصوم پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کسی بچے پہ، بوڑھے پہ، عورت پہ، کسی پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، کسی جانور کو نہیں قتل کیا جائے گا، اور کوئی شخص اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے تو اس کو امان ملے گی، اور کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے اس کو بھی امان ملے گی۔ اسی چیز کو لے کے جب یہ لوگ مکے میں داخل ہوئے ہیں تو حضرت خالد بن ولید بھی بالکل رسول کے ساتھ ساتھ تھے۔ بہرحال کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جنگ کے لیے آتا سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا اکرمہ بن ابی جہل۔ اور آپ کو یاد دلا دوں کہ اکرمہ بن ابی جہل حضرت خالد بن ولید کا دوست بھی تھا، بچپن کا یار تھا۔ بہرحال خالد بن ولید کے مقابلے میں اکرمہ بن ابو جہل آیا، اس نے تھوڑی جنگ کی، لوگوں کے اوپر وار کیے، حملے کیے، کچھ خون خرابہ کیا، تو پھر اس کے ریئیکشن میں خالد بن ولید نے ان چند کافروں کو واصل جہنم کیا، چند کافروں کو مارا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا کہ بہرحال رک جاؤ،
ورنہ اس دن وہ چاہتے تو شاید اکرما کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قابو کر کے انہوں نے صرف چند لوگوں کو ہی مارا جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا۔ بہرحال اکرما اپنے خود فرار ہو گئے، وہاں سے روانہ ہو گئے اور جدہ کی بندرگاہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے تھے۔ وہ آگے قصے میں نہیں جا رہا، لیکن جیسا کہ رسول نے حکم دیا تھا کہ فتح مکہ میں کوئی آپ حملہ خود سے نہیں کریں گے، تو خالد سے پوچھ گچھ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا کہ بتاؤ خالد تم نے کیوں حملہ کیا؟ تو خالد نے کہا ہم نے حملہ نہیں کیا بلکہ ہمارے پر حملہ کیا تھا، تو وہ ایک ری ایکشن تھا، ہم نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے چند لوگوں کو ہمیں مارنا پڑا۔ تو پھر بہرحال یہ معاملہ ہوا تھا۔ اب آئے خالد بن ولید، اس کے بعد جو ہے فتح مکہ کے بعد آپ کو پتہ ہے غزوہ حنین ہوئی۔ ان سب چیزوں میں غزوہ حنین میں اور طائف سیج میں خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ حنین میں آپ کو پتہ ہے، اگر نہیں پتا تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ 12,000 مسلمان تھے۔ بلکہ میں اب یہاں سوال لے لیتا ہوں، کون بتائے گا غزوہ حنین کے بارے میں مختصراً؟ کسی بچے کو یاد ہے؟ جی ہمارے پاس ہینڈ ریز کیا ہے سہیب اینڈ فاطمہ خان نے، ہم ان سے لیتے ہیں۔ جی سہیب اینڈ فاطمہ، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ ہم لوگ کا یہ تھا جواب کہ ہم لوگ کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان کے 12,000 لوگ تھے اور وہ یہ جنگ جیتے تھے۔ ویری گڈ ویری گڈ، بالکل ایسے تھا۔ مسلمان 12,000 تھے اور ان کے مقابلے میں 20,000 کافر آئے تھے، اور یہاں پہ مسلمانوں کو اپنی تعداد پہ ذرا سا ناز ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو وہ قوم ہے جو بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں، آج تو ہم ویسے ہی 12,000 ہیں، تو 20,000 تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذرا سا ان کو اپنے اوپر ناز ہو گیا تھا یا تکبر ہو گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کو تکبر نہیں پسند۔ یہ بس سب بچے جان لیں، اللہ کو تکبر نہیں پسند۔ اللہ کہتا ہے تکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اگر اسے کوئی کھینچے گا تو اس کو میں منہ کے بل گرا دوں گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان ابلیس کو آسمانوں سے اسی لیے دھتکار کے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں مسلمانوں کے دل میں ایک بات آ گئی کہ ہم تو بڑی تعداد میں ہیں اور بھائی 20,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بہرحال تکبر تو اللہ کو نہیں پسند۔ تو ہوا یہ کہ شروع میں مسلمان لڑے، لیکن پھر کافر ان پہ حاوی آ گئے۔ سولجرز نے پہاڑوں پہ چڑھ کے اونچائی سے تیر اندازی کی اور مسلمانوں کو بیچ گھیرے میں لے لیا۔ اس میں خالد بن ولید بھی تھے، اور خالد بن ولید بھی اتنے زیادہ زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے کہ وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں کہیں گر کے بس سمجھ لیں کہ ادھمرے پڑے ہوئے تھے، اس بری حالت میں تھے، اور مسلمانوں کے قدم چھوٹنے لگے، مسلمان میدان چھوڑ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کھڑے ہوئے، علم اٹھائے اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میرا ساتھ دو۔ ابو بکر رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے، کھڑے رہے، اور پھر جب رسول اللہ علیہ وسلم خود آ کے لڑنے لگے میدان میں اور سمجھ لیں کہ میدان نہیں چھوڑا، تو پھر ایک ایک کر کے مسلمان واپس آئے اور دوبارہ سے جنگ لڑی۔ خالد بن ولید کو ڈھونڈا رسول اللہ نے، اور پھر خالد بن ولید کے پاس گئے، ان کے زخموں پہ اپنا لعاب لگایا، اپنا سلائیوا لگایا، اپنا تھوک لگایا اور ان کو دعا دی، اور پھر ان کے اندر دوبارہ سے جان ہمت آ گئی، اور خالد بن ولید دوبارہ کھڑے ہوئے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ مسلمانوں کی کمان سنبھالی اور پھر دل و جان سے لڑے، اور پھر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اور یہی میں آپ کو بات سمجھانا بتانا چاہ رہا ہوں کہ خالد بن ولید واز نون ٹو ٹرن اراؤنڈ دا سچویشن۔ سمجھ لیں کہ ہاری ہوئی بازی کو جیتنا ان کے دائیں بازو کا کھیل تھا۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جب ہاری ہوئی بازی کو فتح میں بدل دیا کرتے تھے، اور ایسے کتنے ہی واقعات موجود ہیں اور ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تقریباً بازی ہاتھ سے جا رہی تھی اور خالد بن ولید دوبارہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، ان کی ہمت سے، ان کے حوصلے سے دوبارہ یہ جنگ انہوں نے جیت لی۔ تو فائنلی مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ بہرحال جنگ کے بعد خالد بن ولید کئی ہفتوں مہینوں بیمار پڑے رہے، بستر پہ پڑے رہے، رسول نے دعائیں کی، اور بہرحال ان کی ریکوری ہو گئی اور دوبارہ سے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اور طائف کا معاملہ، طائف ایک بہرحال ایک جنگ کا صحیح معاملہ نہیں ہوا تھا، ایک سیج تھی، ایک گھیراؤ تھا، انہوں نے پھر خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یاد رکھیں یہ وہی طائف ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برسائے تھے، اور آج جب ان کا گھیراؤ کیا تو بڑی آسانی سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس وقت بھی خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب آتا ہے معاملہ غزوہ تبوک کا۔
غزوہ تبوک کا معاملہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا اہم کٹھن مرحلہ تھا، ایک آزمائش کی گھڑی تھی کہ مسلمان روم سے لڑنے جا رہے تھے. روم کی پھر وہی اسٹینڈنگ ملٹری آرمی تھی ایک بہت کثیر تعداد میں، اور مسلمان تو آپ کو پتہ ہے صحرا نشیں اور ان کے پاس اتنی ریسورسز بھی نہیں تھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو ایکٹیولی یہ قدم اٹھایا تھا تاکہ روم کو پتہ لگ جائے کہ مسلمان کسی سے کم نہیں ہے، تاکہ مسلمانوں کا رعب دبدبا ان کے اوپر رہے. اور پھر یہاں سے مدینے سے لشکر لے کر گئے ہیں، اور مدینے سے بھی 200-400-600 کلومیٹر آگے تبوک ایک مقام ہے، آپ جانتے ہیں یہ سعودی عرب کی ٹیریٹری میں ہے. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابی بھی تھے اور خالد بن ولید بھی تھے، اور 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ یہاں قیام کیا. روم کی ہمت نہیں ہوئی. کون تھا روم کا بادشاہ اس وقت؟ کون بچہ بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ روم کا بادشاہ کون تھا، ان کا ملٹری کا آدمی کون تھا؟ جی حسین عتیق بتائیں گے. جی وہ میرے خیال سے ہیراکلیس تھا. بالکل صحیح خیال ہے آپ کا، بالکل درست. ہیراکلیس تھا، اور وہ عیسائی تھا. اس کو معلوم تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے وہ میدان میں مقابلے کے لیے نہیں آئے. آپ سوچیں ذرا، روم سپر پاور، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں کے حساب سے آرمی تھی، ملٹری تھی، ریسورسز تھی، سب کچھ تھا، پاور تھی، اتھارٹی تھی، سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں قیام کیا اور ہیراکلیس میدان میں نہیں آیا. یہ سب چیزوں کا اثر خالد بن ولید پہ پڑ رہا تھا اور ان کی تربیت ہو رہی تھی. غزوہ فتح مکہ میں، غزوہ حنین میں، غزوہ طائف میں اور غزوہ تبوک میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ سیکھ رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کے اندر پیشنس آ رہا ہے، پرسسٹنس آ رہا ہے. بہادر دلیر تو وہ پہلے سے ہی تھے، اور رسول کی جو جنگی مہارتیں تھیں، ان کی ملٹری جینیس تھی، انٹیوژن تھی، اس کو سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ یہ بڑا ایک اہم مقام تھا کہ پرو ایکٹیو اپروچ تھی. انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ وہ آئیں گے تو ہم ماریں گے، نہیں، وہ تو خود فوج کو لے کے یہاں پہنچ کر 20 دن تک یہاں رہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا مسلمانوں کے آس پاس کے جو قبیلے تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے آ کے مسلمانوں سے بیعت کی، اور ایک دھاک بیٹھ گئی پورے جزیرہ نما عرب پہ، یہاں تک کہ روم پہ بھی، کہ ہیراکلیس میدان میں نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے لڑنے ہیراکلیس میدان میں نہیں آیا. اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا تھی ان کے لیے. بہرحال وہ عقل مند آدمی تھا، میں کہوں گا کہ اس نے سچے نبی کو پہچان لیا تھا، لیکن بدقسمت تھا کہ ایمان نہیں لایا. تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. اب حجۃ الوداع کا وقت آیا. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج، بلکہ پہلا اور آخری حج ایک ہی حج کیا تھا انہوں نے 10 ہجری میں. رسول اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب گئے ہیں تو ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لوگوں کو کہ بھائی کہ میں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، ایک بندہ ہے اللہ کا جس کے پاس اختیار تھا کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ سے ملاقات کرے، اور اس نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی. حضرت ابو بکر صدیق بھی سمجھ گئے اور بھی چند صحابی سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ ایک ہنٹ دے دیے کہ اب رسول کی رحلت کا ٹائم قریب آ گیا. بہرحال خالد بن ولید بھی رسول کے ساتھ تھے، اور وہ سب یہ ماجرا یہ سب دیکھ رہے تھے اور اپنی تربیت کر رہے تھے، اپنی شخصیت کو مضبوط بنا رہے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے دنیا سے رحلت فرما گئے، اور پھر خلافت سنبھالی حضرت ابو بکر الصدیق نے. اب آپ کو پتا ہے کہ بلکہ میں سوال کروں گا، اور تھوڑا سا مشکل سوال ہے شاید، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں بچے بہت اچھے ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑی تیاری بھی ہے آپ کی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو ان کے سامنے سب سے بڑے ایشوز کون سے تھے؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. چونکہ حسین عتیق کو ہم پہلے باری دے چکے ہیں تو باقی بچوں کو اسپورٹس مین اسپرٹ کے تحت ان سے باری لیتے ہیں. عبد المطال سے جواب لیتے ہیں. جی ڈویژن آف دا مسلمانوں کا آدھا ہو جانا، کہ کوئی دوسرا لیڈر چاہتا ہے اور کوئی دوسرا لیڈر چاہتا ہے. صحیح. اور کوئی؟ عبداللہ فیصل سے بھی لیتے ہیں جواب. refusal to pay zakat. ویری گڈ. منکرین زکوٰۃ. ویری گڈ. اور طاہر صدیقی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی طاہر صدیقی. فالس پروفیٹ ہوڈ. فالس پروفیٹ ہوڈ. بالکل صحیح. جھوٹے نبوت کے دعوے دار. ایکسیلنٹ. اور
ہمارے پاس یہ علینا ہیں، وہ ان کا ہاتھ کھڑا ہے. جی علینا آپ بتائیے. جھوٹے نبی کو بول رہے تھے. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھے. اب میں سمری کر دیتا ہوں. 4 بڑے ایشوز تھے ان کے سامنے. سب سے پہلے فالس پروفٹ ہوڈ، جھوٹے نبوت کے دعوے دار، منکرین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مرتدین جو اسلام سے ہی پھر گئے. انہوں نے جب دیکھا کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا ہم تو واپس اپنے دین پہ جا رہے ہیں. اور چوتھا بڑا ایشو یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسامہ بن زید کو، آپ کو یاد ہوگا جنگ متا کے اندر زید بن حارث جو رسول کے منہ بولے بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے تھے رومنز سے ہی لڑتے ہوئے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زید کے بیٹے اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کے روم کی طرف ہی روانہ کر دیا تھا اپنی زندگی میں. اور ان کے انڈر، جبکہ وہ بہت کم عمر تھے، 16 یا 18 سال کی عمر کے تھے، ینگ شباب، اور ان کے انڈر انہوں نے حضرت عمر کو بھی، ابو بکر صدیق کو بھی، اور کئی مسلمان صحابیوں کو ان کے انڈر کر کے روانہ کیا تھا روم کی طرف. اور وہ کچھ مدینے سے فاصلے پر ہی گئے تھے، اور یہاں پیچھے رسول کا انتقال ہو گیا تو ابو بکر اور عمر اور چند صحابی واپس آ گئے تھے. تو یہ 4 بڑے ایشوز تھے، اس زید اسامہ کا لشکر، یہ مرتدین زکوٰۃ، یہ فالس پروفٹ ہوڈ، اور منکرین زکوٰۃ. یہ سارے کے سارے اگر میں ایک انڈر ون ہیڈنگ کروں تو یہ انٹرنل ایشوز تھے. یہ انٹرنل ایشوز تھے، اور ان ایشوز سے جو نمٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے تو ان کا رائٹ ہینڈ تھا خالد ابن الولید. حضرت ابو بکر صدیق تو لیڈر تھے، ان کے انڈر جو ہے لیڈرشپ میں خالد بن ولید نے ردا وارز کی. حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کو شکست دی یمامہ کے مقام پہ، اور مختلف جو ایشوز تھے ان سب سے جو ہے ایک ساتھ یکے بعد دیگرے نہیں، ون آفٹر دی ادر نہیں، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان سب سے نمٹے. اور پھر کیا ہوا کہ اب آپ کو میں مختصراً بیان کر دوں کہ منکرین زکوٰۃ کی بھی سرکوبی کی، اور کل انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھیں گے، تب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، لیکن ابھی میں حضرت خالد بن ولید پہ فوکس ہے میرا. تو پھر جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے اس میں ایک بہت بڑا نام تھا مسلمہ کذاب، ساجا، اور بھی کچھ تھے. تو خیر مسلمہ کذاب سب سے بڑا ایشو تھا، اور اس کے پاس بہت بڑی تعداد میں فوج تھی. اس کی فوج بہت 1 لاکھ کا لشکر تھا اس کے پاس. اور مسلمہ کذاب کے سے لڑنے کے لیے پہلے حضرت ابو بکر نے شرحبیل کو بھیجا تھا، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو، اور وہ بھی اس کو ہرا نہیں سکے. پھر حضرت اکرمہ کو بھیجا تھا. حضرت اکرمہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک اسلام قبول کر لیا تھا، ایک بڑے عظیم صحابی بنے، اور انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے ہیں. جنگ یرموک میں بہرحال انہوں نے بہت جنگیں لڑی اور بہت اسلام کا نام روشن کیا. تو اس مسلمہ کذاب کو نمٹنے بھی گئے لیکن یہ اس کو نہیں ہرا سکے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو کہا، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو یمامہ کی جنگ ہوئی ہے یہ نجد میں ہوئی ہے. ریاض جہاں ہم بیٹھے ہیں یہیں سے 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ریاض نجد کے مقام پہ ہوئی ہے. نجد یعنی کہ میپ پہ دیکھیں اس جگہ. اور اس سے پہلے خالد ان جگہوں پہ جنگیں لڑ رہے تھے جو مرتدین زکوٰۃ تھے ان سے نمٹ رہے تھے. اب جبکہ شرحبیل اور اکرمہ مسلمہ کو شکست نہ دے سکے تو پھر حضرت ابو بکر نے کہا خالد بن ولید اب آپ جائیے اور اس مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کریں. تو پھر خالد بن ولید آئے ہیں اپنے مختصر سے لشکر کو لے کے، جو کہ 12,000 ٹوٹل تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ان کے سامنے 1,00,000 کا لشکر تھا. اور ایک بہت عظیم الشان قسم کی جنگ ہوئی، بہت ڈیفیکلٹ جنگ ہوئی، اور اس میں بڑے عظیم صحابہ کا انتقال ہوا. تقریباً 700-800 تو حفاظ شہید ہوئے تھے، 700 سے 800 حفاظ شہید ہوئے تھے. بہت لوگوں نے اپنی جان دی. میں یہاں پہ پوائنٹ جو بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اس دور میں ہی نہیں تھے بلکہ آج بھی ہیں، اور اس وقت ان کا سر کچلا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں خالد بن ولید کے ذریعے اور ان کے لشکر میں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی جانیں دی ہیں. تقریباً 700-800 تو حفاظوں نے اپنی جان دی تھی اس کا سر قلم کرنے کے لیے. اور پھر بہرحال اب جنگ کی معاملات کو دیکھ لیتے ہیں کہ خالد بن ولید نے دوبارہ سے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جنگ کو ہاری ہوئی بازی کو کامیابی میں بدل دیتے تھے، تو یہاں بھی انہوں نے اپنی پوری ٹیم کا مورال ہائی کیا، لوگوں سے کہا، ان کے اندر ایک نیشنلزم ڈیولپ کی، کہا کہ آج قبیلے اپنے قبیلے کے لیے لڑیں گے،
اور میں دیکھتا ہوں کہ کس کے اندر کتنا اپنی قبیلے کی محبت ہے. ایک تو یہ کام کیا اور ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن ان میں ڈیولپ کر دیا اور ان کا دوبارہ سے مورال ہائی کر کے اور خوب جنگ لڑی, اور یہ جنگ کئی دنوں چلی ہے. آخر کار جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے اپنے آپ کو, ایک باغ تھا, ایک گارڈن تھا, لیکن اس کی فصیلیں, دیواریں بہت اونچی تھیں, ایک کیسل ٹائپ کا تھا, اس میں اس نے اپنے آپ کو, اپنے لوگوں کے ساتھ, بڑی تعداد میں تھے وہ لوگ, اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا, کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اب خالد کا مقابلہ نہیں کر پا رہا, تو وہ کیسل میں چلا گیا, ایک بڑے سے کیسل میں چلا گیا, اس کی دیواریں بڑی اونچی تھی. اب خالد نے کہا اب اندر کیسے جائیں, تو بہرحال ایک صحابی نے کہا کہ ایک ہمت کریں, آپ مجھے اٹھائیں اور دیوار سے اوپر پھینک دیں, اور پھر میں اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا, تو پھر آپ داخل ہو جائیے گا. تو بہرحال انہوں نے اپنی جان کا رسک لیا, لوگوں نے ان کو اٹھایا, اچھالا کسی طرح, اور اس کیسل کے یا باغ کے اندر پھینک دیا. انہوں نے جلدی جاتے ہی بہرحال ان کے پر کافروں نے حملہ بھی کیا, کافر میں بھگدڑ بھی مچ گئی, وہ ڈر بھی گئے تھے کہ یہ کوئی آسمان سے فرشتہ آ گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ خالد کی فوج اتنی عظیم ہے, کیسے اڑنے لگے لوگ وغیرہ وغیرہ. بہرحال انہوں نے جا کے دروازہ کھولا اور اس میں ان کے ہاتھ کٹ گئے, پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہوا, لیکن انہوں نے بہرحال دروازہ کھول دیا اور اس سے مسلمان اندر داخل ہوئے, اور پھر خالد بن ولید اپنی تمام فوج کے ساتھ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے, اور جتنے کافر اندر موجود تھے ان کو واصل جہنم کیا, ان سب کو واصل جہنم کیا, یہاں تک کہ جو مسیلمہ کذاب تھا وہ بھی مارا گیا. اور اب میرا سوال ہے کہ مسیلمہ کذاب کو کس نے مارا تھا؟ کوئی جواب دے گا بھائی؟ ماشاءاللہ حسین عتیق ہمارے موسٹ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں, اور عبد المطال جو ہے وہ ان کو ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں اب حسین سے لیتا ہوں اس کا جواب. اچھا میں شور نہیں ہے لیکن مجھے شک ہے کہ وہ وحشی تھا. اس آپ کا مجھے فرسٹ نام نہیں. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. وحشی آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, اتنا برا کام کیا تھا, لیکن جب اسلام قبول کیا تو اللہ نے آج اس کو اتنی عزت دی کہ اس نے اسی نیزے سے, یا سمجھ لیں کہ وہ بہت نیزہ بہت اچھا چلاتا تھا, اس کا نشانہ بڑا پرفیکٹ تھا, اس نے اسی نیزے سے آج اس کو مسلمہ کذاب کو, مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن کو واصل جہنم کیا, اور اس طریقے سے اس کے اس برے اعمال کہہ سکتے ہیں کہ دھل گئے, یا اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. تو سمجھنے کی ایک اور یہ بھی چیز ہے کہ جو شخص زمانہ جاہلیت میں جتنا سخت تھا, یا جتنا بہادر تھا, یا جتنا کامیاب تھا, جب اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ اتنا ہی آگے گیا ہے, وہ اتنا ہی کامیاب ہوا. جتنا زمانہ جاہلیت میں کامیاب تھا اتنا ہی زمانہ اسلام میں آنے کے بعد کامیاب ہوا ہے. تو یہ بات سمجھ لیں. اگر یہ بات میں پیرنٹس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ٹربل میکر ہے جو ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے, تو اس کے لیے دعا کریں. اگر وہ صحیح راستے پہ آ جائے گا تو وہ سب سے آگے جائے گا, کیونکہ وہ اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں, وہ اسکل سیٹ ہے, اس کو صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اس کو صحیح تربیت کی ضرورت ہے, اس کو صحیح ماحول کی ضرورت ہے, جیسا کہ حضرت عمر کو ملا, جیسا کہ حضرت خالد کو ملا, جیسا کہ اس وحشی کو ملا. اور یہ سب لوگ بہت انہوں نے اسلام کے اندر کنٹریبیوشن کیا اور بہت کامیاب ہوئے اللہ کی رحمت سے. تو اب آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی طرف توجہ دیں اور دعاؤں کا ساتھ لیں. تو اس طریقے سے یہ مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا. اب اس کے بعد حضرت, آپ کو پتا ہے یہاں پہ خالد بن ولید, یہاں پہ بیٹلز چل رہی, یہ ردہ وارز ہو رہی تھیں آل اکراس, اور ان سب کو قابو کرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو کہا کہ یہاں پہ کویت کے مقام پہ یہ جو بیٹل آف چینز ہوئی ہے سلاسل, یہاں پہ یہ پرشینز تھے جنہوں نے کچھ مسائل کھڑے کیے ہوئے تھے, پریشانیاں کھڑے کی ہوئی تھی. تو کویت کا جو آج کویت کے نام سے جانا جاتی ہے جگہ, یہ ایٹ دا اسپاٹ یہاں پہ یہ جنگ ہوئی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ پہلی جنگ تھی یہ ایران کے ساتھ, یا پرشینز کے ساتھ, یا سیسنائڈ امپائر کے ساتھ, اور یہ آپ کو پتہ ہے سپر پاور تھی, ایک تو روم اور دوسری ایران. تو یہاں پہ بھی حضرت ابو بکر کی زندگی کے اندر یہ خالد بن ولید کی قیادت میں سپہ سالاری میں یہ وارز لڑی گئی, اور یہ بڑے جوش و خروش سے یہ لوگ تیاری کر کے آئے تھے. یہ شہزادے تھے اور بڑا ان کا روب تھا, یا بڑا ان کا غرور تھا, انہوں نے اپنے آپ کو چینز میں باندھ لیا تھا. بہرحال خالد نے ان کا تمام غرور ملیا میٹ کر دیا, خاک میں ملا دیا, اور ایسی شکست دی کہ ان کا جو بادشاہ تھا ہرمس جو ان کا بادشاہ تھا, اس کو بھی قتل کر دیا.
اور اس کے بعد ان کے چھکے چھوٹ گئے اور پھر اتنا مال غنیمت آیا. ایسی چیزیں آئیں جو مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ ایران یہ بڑا ڈیولپ بڑا سویلائز کنٹری تھا. ان کے پاس ہاتھی تھے, ان کے پاس ہیرے جواہرات, یہ ذہب, یہ گولڈ, یہ بہت ایکسپینسو چیزیں تھیں, اور بڑی ان کی فوج تھی. جیسے کہ میں نے ایک لفظ میں کہہ دیا, سپر پاور تھے. آج ان کو یہاں پہ شکست دی خالد نے, اور پھر انہوں نے مال غنیمت جس میں ہاتھی بھی تھے اور یہ ہرمس کی ٹوپی بھی تھی یا اس کی تاج تھا, جو بڑے قیمتی زیور اس میں تھے, بڑا قیمتی ہیرے جواہرات لگے تھے, جس کی کوئی مال جو نیٹ ورتھ آتی ہے کوئی پتہ نہیں لاکھ دینار, پتہ نہیں کتنے بڑی قیمت آتی ہے. تو خالد نے یہ سب مال غنیمت اٹھا کے مدینہ روانہ کیا, اور جب مسلمانوں کے پاس پہنچا ہے تو بڑے خوش حیران, انہوں نے ہاتھی دیکھا. عام الفیل میں مکہ والوں نے تو ہاتھی دیکھے تھے جو یمن سے آئے تھے, لیکن آج یہ یہاں سے ایران سے جو ہاتھی آئے مدینے والوں نے بھی دیکھا. ان کے لیے ایک نئی چیز تھی, وہ تو اونٹ اور گھوڑوں سے واقف تھے یا بکریوں سے بھیڑوں سے, ہاتھی ایک ان کے لیے بڑی عظیم چیز تھی. خیر بہرحال یہ ہرمس کی جو ٹوپی تھی, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اس کا اصل حقدار خالد بن الولید ہی ہے, اور ان کو ہی دے دی. اس طریقے سے, اور اس کے بعد خالد بن ولید نے تقریباً 2 سال ادھر ہی گزارے ہیں, عراق, ایران, اور یہاں پہ جنگیں لڑتے رہے, واپس گھر نہیں گئے, یہیں پہ لڑتے رہے. اور میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ جب نجد میں مسلمہ کذاب کو شکست دیے, اور یہاں سے کیونکہ 12,000 تو ان کا لشکر تھا, اس میں سے کئی شہید ہو گئے تھے اور بہت ایگزاسٹ ہو گئے تھے مسلمان, تو حضرت خالد نے کئی لوگوں کو واپس کہا تم مدینے جاؤ, اپنی فیملی میں آرام کرو, اور پھر 2,000 کا لشکر لے کے اس طرف گئے تھے. اور پھر انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں دنیا کی سپر پاور سے ٹکر لینے جا رہا ہوں, مجھے کچھ مسلمان تو روانہ کریں, میرے ساتھ کچھ پاور تو بھیجیں, میرے ساتھ کچھ لوگ تو بھیجیں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کو بھیجا, اور ان کے ساتھ ایک قعقاع بن تمیمی تھے, ایک مجاہد, قعقاع, حضرت قعقاع بن تمیمی. ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ, میں تمہیں خالد وہ بھیج رہا ہوں جو ایک اکیلا آدمی ہزاروں پہ بھاری ہے. قعقاع بن تمیمی, پڑھیے گا ان کے بارے میں, دیکھیے گا ان کے بارے میں, ایسے ایسے بہادر جوان مرد تھے. اور پھر یہ جنگ یہاں پہ ہوئی, اور جیسا کہ میں نے کہا ان کو شکست دی. تو خالد ڈرتے نہیں تھے, تعداد نہیں دیکھتے تھے کہ میں کتنے لوگوں کے ساتھ ہوں, بڑی سے بڑی پاور سے ٹکرا جاتے تھے, اور ان کا ہمت حوصلے ان کو جیت عطا کرتا تھا. اب جنگ یرموک کی باری آ گئی ہے. یہ ابھی تک ہم نے بات کی یہ پیننسولا آف عربیہ کی وارز, اور پھر یہ ٹکر لے لی حضرت ابو بکر صدیق کے ہی دور میں پرشین امپائر سے, سیسمائٹ بھی کہتے ہیں ان کو, اور اب باری آئی ہے رومنز کی, بیزنٹائن امپائر. حضرت ابو بکر نے ہی یہاں پہ بھیج دیے تھے, اور 4 عظیم الشان صحابی جن میں ابو عبیدہ بن جراح, شراحبیل, یزید اور عمرو بن العاص, آپ جانتے ہیں یہ سب 4 بڑے عظیم صحابی ہیں. خاص طور پہ ابو عبیدہ بن جراح کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے ہیں تو ابو بکر صدیق اپنے لیے تو خلافت نہیں چاہ رہے تھے, بلکہ انہوں نے 2 نام نامینیٹ کیے تھے کہ مدینے کے انصاریوں اگر تم نے بنانا ہے خلیفہ تو عمر کو بنا لو یا ابو عبیدہ کو بنا لو. اور حضرت ابو بکر نامینیٹ کر رہے ہیں اپنی جگہ, مطلب پہلے خلیفہ کی جگہ, لیکن بہرحال رتبے میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے, تو وہی صحابی بنے تھے. اور یہی وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں کہ جب حضرت عمر انتقال کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ آج زندہ ہوتے تو مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی تھی. بہرحال میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا, حضرت عمر کے لیکچر میں ہی جاؤں گا, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تھا آج اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنے بعد صحابی بنا دیتا. یہ رتبہ تھا ابو عبیدہ بن جراح کا. اور یہاں پہ یہ 4 صحابی جمع ہو رہے ہیں کس سے لڑنے کے لیے؟ روم سے لڑنے کے لیے, یہ جگہ. اور یہ یرموک کا مقام جو ہے یہ بارڈر ہے جارڈن اور سیریا کا. آج کی زبان میں اگر میں بات کروں موجودہ حالات میں تو یہ بارڈر تھا ریور یرموک کے پاس, جو آج ہم جارڈن اور سیریا کا بارڈر مانتے ہیں, جانتے ہیں. یہاں پہ یہ چاروں کے چاروں جمع ہو رہے تھے. ان سے لڑنے کے لیے جب ہیراکلیوس کو پتا لگا, پہلی بات تو وہ جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھا. آپ یہ بات ذرا دھیان سے سنیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ جنگ ہے, اس پہ میں کافی ڈیٹیل میں جاؤں گا, تو ذرا دھیان سے سنیں کہ پہلی بات تو ہیراکلیوس تیار ہی نہیں تھا. جیسا کہ وہ تبوک کے وقت نہیں آیا میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے, وہ آج بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا, یرموک میں بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا. لیکن اس کے جو بڑے بڑے سپہ سالار فوجی, اس کے کرنل جرنل تھے, انہوں نے جو اس کو مروا دیا. یہ کہتا ہے بعد میں کہ تم لوگوں نے مروا دیا. تو خیر بہرحال اس کے جو کرنل جرنل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں,
ہم لڑیں گے اور ختم کر دیں گے مسلمانوں کو. تو 2.5 لاکھ کا لشکر لے کے ان سب نے اپنی فورسز کو یونائٹ کر لیا تھا. مطلب جو مختلف آرمینینز اور یہ وہ مختلف جگہوں کے جتنے بھی نان مسلمز تھے یا رومنز تھے تو رومنز لیکن مختلف علاقوں میں تھے, ان سب نے مل کر ایک یونائٹڈ پاور بنا لی تھی 2.5 لاکھ فوجیوں کی مسلمانوں کے خلاف. اور یہاں یہ مسلمانوں کے 4 صحابی چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑ رہے تھے. تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ خالد یہاں عراق سے نکلو اور مائیگریٹ کرو, ٹریول کرو اور یہاں پہ آؤ یرموک کے میدان میں, ان سب کے ساتھ ان کو ملاؤ اور اپنی ایک فوج بناؤ اور لیڈرشپ تم سنبھالو. تو یہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ خالد تم جاؤ اور جا کے یہاں پہ لیڈرشپ سنبھالو اور یرموک پہ رومن سے مقابلہ کرو. اب رومنز کی باری ہے. تو خالد نے پھر ایک لمبا, یہ بھی ایک بڑے امتحان کی گھڑی تھی اور یہاں ملٹری جینیس یوز کی تھی, چونکہ اگر وہ نارمل روٹ لیتے ہوئے آتے تو وہ یہاں سے گزرتے اور رومنز کے شہروں سے گزرتے ہوئے نہ جانے بیچ میں کتنی ان کی جنگیں ہو جاتی اس یرموک تک پہنچنے تک. بیچ میں بہت سارے شہر آتے, آبادیاں آتی اور ان کی فوجیں آتی اور بڑی مشکل سے یہاں پہنچتے. بہرحال خالد نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ جو چھوٹا بھی ہو, میں وہاں جلدی پہنچ جاؤں. لیکن بہرحال وہ شارٹ کٹ تو تھا لیکن انتہائی خطرناک, جہاں پہ جان جانے کا ڈر تھا اور بھوک پیاس صحرا لق و دق صحرا, تو وہاں بڑا خطرہ تھا. بہرحال خالد نے کہا کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو یہاں بڑے مختلف جنگیں ہو جائیں گی, میں یہاں تک پہنچوں گا بھی کہ نہیں. تو انہوں نے ایک یہ شارٹ کٹ لیا, صحرا سے ہوتے ہوئے گئے. بہرحال بہت کم ٹائم کے اندر جا ملے اپنے ان صحابیوں سے, اور پھر یہاں آ کے انہوں نے ان چاروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اب ہمیں ایک ہونا ہے. اور ابو بکر کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کمان سنبھالی اور کمانڈر ان چیف یہ بنے, اور پھر لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا. انہوں نے کہا جیسا کہ کافر اپنے آپ کو جمع کر رہے ہیں, یونائٹڈ کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے آپ کو یونائٹڈ کرنا پڑے گا. اور بہرحال ان کی یہ جنگ یرموک پہ شروع ہوئی. اس جنگ میں بڑے واقعات ہوئے, یہ تقریباً 6 دن چلی ہے یہ جنگ. ان 6 دنوں کے اندر بڑے واقعات ہوئے. تو ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا رومنز کا, حمان نام تھا, حمان, پہلے دن ہی کہتا ہے مجھے اپنے کمانڈر ان چیف سے ملاؤ. کمانڈر ٹو کمانڈر خالد بن ولید نے کہا چلو آ جاؤ, مل لو, بیٹھ لو, بات کر لو. تو اس کمانڈر ان چیف نے, رومن حمان جو تھا, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مکے سے یا مدینے سے آئے ہو, صحرا سے آئے ہو, حجاز سے آئے ہو, تم لوگ بدو ہو, تم لوگ غریب ہو, تم لوگوں کے پاس وہاں کھانے پینے کو نہیں ہے, پہننے اوڑھنے کو نہیں ہے, تو تم یہاں ہم سے لڑنے آ گئے, ہم سے چھیننے آ گئے. تو تم ایک کام کرو, یہاں مرنے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی جانیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سے تو تم جیت نہیں سکتے. تم ایک کام کرو, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, میں تمہیں درہم و دینار دیتا ہوں, روٹی دیتا ہوں, کپڑا دیتا ہوں, اور جاؤ. اگلے سال آنا, اگلے سال پھر میں تمہیں دے دوں گا یہی, اور تم جاؤ یہاں سے, تم بھوکے بھاگے ہوئے ہو اور یہاں سے جاؤ. تو اس پر خالد بن ولید نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں یہاں بھوک اور پیاس لے کر آئیے؟ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تمہارا خون بہت میٹھا ہے, تم رومنز کا خون بہت میٹھا ہے, ہم وہ خون پینے آئے. تو اس طرح کی بہادری کی بات کرتے تھے وہ, جس سے وہی جو میں نے کہا نا مینٹلی ڈیفیٹ کر دیتے تھے ان کو, سائیکالوجیکلی ان کو مار دیتے تھے. پہلے ان کو یہاں برین پہ ان کے اٹیک کرتے تھے سائیکالوجیکلی, اور پھر اس کے بعد میدان جنگ میں ان کے چھکے چھڑا دیتے تھے, ان کے قدم اکھاڑ دیتے تھے. یہ تھا حضرت خالد بن ولید کا دلیر بہادر بات کرنے کا سلیقہ, اور اپنی بات سے ہی لوگوں کو مات دے دیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا. اب جنگ شروع ہوئی. جنگ کے دوران ایک اور جرنل آیا, ان کا جرجا نام تھا اس کا. اس جرجا نے آ کے خالد سے کہا مجھے خالد سے کمانڈر سے ملنا ہے. خالد نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو بات کرو. اس جرجا نے, وہ بھی کمانڈر تھا اپنی جگہ, لیکن بہرحال کمانڈر ان چیف نہیں تھا, اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا. اس نے کہا خالد میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک تلوار ہے جو آسمان سے آئی ہے, جو اللہ نے بھیجی ہے, اور تمہارے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دی ہے. وہ کہاں ہے وہ تلوار, وہ کیا تلوار ہے, اس کے بارے میں بتاؤ. خالد نے کہا ایسی کوئی تلوار آسمان سے نہیں آئی, جس تلوار کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں تمہارے سامنے کھڑا, اور مجھے یہ لقب ہمارے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اللہ کے حکم سے. میں ہوں سیف اللہ, میں ہی ہوں وہ اللہ کی تلوار, سورڈ آف اللہ, انلیشڈ سورڈ آف اللہ. تو اس نے کہا یہ کیا وہ کیا. تو انہوں نے نبی کے بارے میں بتاؤ, رسول کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی مکہ میں, ہمارے ہی قبیلے میں ایک شخص پیدا ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا, پلا بڑا,
ہم نے ہی اس کو صادق اور امین کا لقب دیا. پھر ایک عمر گزرنے کے بعد اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. اس بات پہ بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور چند لوگوں نے اس کی حمایت کی. کہتے ہیں کہ میں ان میں سے تھا جنہوں نے مخالفت کی اور کافی مخالفت کی، لیکن ایک وقت آیا اللہ کی رحمت ہوئی مجھ پہ اور میں نے ان کا ساتھ دیا. اور پھر جب میں نے ان کا ساتھ دیا تو اللہ نے مجھے ان کے ذریعے سیف اللہ کا لقب دیا، اور اب میں جس جنگ میں جاتا ہوں مجھے کامیابی ہوتی ہے، مجھے کوئی ہرا نہیں پاتا. تو وہ کیا کہتا ہے، واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے پوچھا اچھا اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ خالد نے کہا وہ سب اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کی صرف نیکیاں باقی رہتی ہیں، گناہ سارے معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر اب کوئی اسلام قبول کرے تو کیا وہ تمہارے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا میرے درجے تک کیا، مجھ سے بھی آگے پہنچ سکتا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. تو اس نے کہا، جرجا نے کہا خالد پھر تم گواہ رہنا، میں آج اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھوا دو اس نبی کا، رسول کا. خالد نے کہا ٹھیک ہے. خالد نے انہیں کلمہ پڑھوایا، نفل اس نے 2 نفل ادا کیے، اور پھر وہ جنگ میں خالد بن ولید کے ساتھ شامل ہو گیا، اور پھر اس نے جنگ لڑی دل و جان سے، اور اسی جنگ میں وہ اتنا لڑا کہ شہید ہو گیا، مسلمان ہو کے شہید ہو گیا. لوگوں نے کہا کیا ہی خوش قسمت پائی ہے اس نے، خوش قسمتی پائی ہے کہ صرف 2 نفل پڑھے اور آج مسلمان ہو گیا. تو اس طریقے سے. اچھا اب جنگ جب شروع ہوئی اور یہ 6 دن پہ چلی، چونکہ ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو میں بہرحال تھوڑا فاسٹ کروں گا، کہ جنگ 6 دن تقریباً چلی، اور دوسرے دن کافر جو اتنی بڑی تعداد میں تھے، میں نے جیسے کہ 2.5 لاکھ کافر تھے، انہوں نے اتنا زور لگایا کہ وہ مسلمانوں کے جو خیمے تھے جہاں ان کی عورتیں تھیں وہاں تک پہنچ گئے، اور بہت مسلمانوں کو سمجھ لیں کہ انہوں نے دھکیلا پیچھے، اور شہید بھی ہوئے مسلمان. اور پھر مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گئے جہاں ان کی عورتیں تھیں. اس وقت ان عورتوں نے وہ خیموں کے ڈنڈے، خیمے، نیزے نکالے، اور پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی مارا کہ جاؤ لڑو، غیرت دلائی کہ جاؤ لڑو، مرو مارو مر جاؤ لیکن پیچھے مت آؤ، اور خود بھی جنگ میں حصہ لیا، اور انہوں نے خود بھی کافروں کو واصل جہنم کیا. تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی، بہت کشیدہ سچویشن ہو گئی تھی، بڑی ڈیفیکلٹ کریٹیکل سچویشن ہو گئی تھی. بہرحال اگلے دن خالد نے پھر لوگوں کو ری شفل کیا، اپنے دستے آگے پیچھے کیے. اس میں بڑی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، لیکن اس وقت ہم انفارچونیٹلی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. لیکن بہرحال خالد اتنی زور سے اگلے دن لڑے اور لوگوں کو کیا، ری ارینجمنٹس کی، اور پھر انہوں نے کافروں کو پیچھے دھکیل دیا. اور بیچ میں ایک وقت آیا آخری دن سے پہلے، ان کافروں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں پیس ٹریٹی کر لیتے ہیں. خالد نے کہا اب پیس ٹریٹی کی گنجائش باقی نہیں رہی، شروع میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ یا تو اسلام قبول کر لو، میرے بھائی بن جاؤ اور ہمارے ساتھ رہو. تو اس وقت تھا، اب آپشن نہیں ہے، اب تو یہ جنگ اختتام تک ہی پہنچے گی. اور بہرحال انہوں نے آخر میں ان کو سب کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، اور واصل جہنم کیا. اور جب وہ بھاگے ہیں پیچھے، قدم چھوڑ کے بیکورڈ بھاگے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو خالد نے پہلے ہی جہاں ریور یرموک تھا، جہاں ان کا ایگزٹ پلان تھا، وہاں اپنے دستے بھیجے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بھی ان کو پیچھا کر کے، ان کو پیچھا چیز کر کے ان کو ختم کیا اور واصل جہنم کیا. اس طریقے سے جو ہے انہوں نے ایک اتنی بڑی دھاک بٹھا دی رومنز پہ کہ 2.5 لاکھ میں سے تقریباً 1.5 لاکھ رومنز کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، واصل جہنم کر دیا تھا. اور اس طریقے سے یہ وہ جنگ تھی، یہ ایک سمجھ لیں کہ گیٹ اوپنر تھی رومنز کے لیے، کہ یہاں سے روم کا دروازہ کھلا ہے، اور پھر جو ڈومینوز ایفیکٹ آیا کہ ایک کے بعد ایک ان کی سلطنت فتح ہوتی گئی، یہ شکست پاتے گئے، اور روم آگے چل کے فتح ہوتا گیا. یہ ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک اپنی جگہ مقام ہے جہاں سے رومن امپائر کی تباہی شروع ہوئی ہے. تو یہ اس کی سمجھ لیں کہ یہ تاج بھی اٹس another feather in the hat of حضرت خالد بن ولید، اور اس طریقے سے یہ کام ہوا. اچھا اس کے اندر ایک اور بڑا عظیم الشان قسم کا ٹوسٹ آیا، ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ مدینے کے اندر اسی یرموک کے بیچ مطلب بالکل ان دا مڈل آف یرموک جب ہو رہی تھی، اس دوران مدینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور خلافت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور وہ دوسرے خلیفہ یا امیر المومنین کے طور پہ فائز ہوئے، اور انہوں نے کام شروع کیا. اور اسی دوران انہوں نے پھر ایک خط لکھ کے بھیجا جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچا کہ
آج کے بعد سے جو ہے حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں، اور دوسرا میسج اس میں یہ تھا کہ فوج کے جو سپہ سالار یا چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے وہ خالد بن ولید نہیں بلکہ ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے تجربے میں عمر میں زیادہ تھے، بدری صحابی تھے، اور کافی ایکسپیرینس تھا ان کا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانست میں انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو ہی اس عہدے کے لیے زیادہ مناسب سمجھا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ قیادت سنبھالیں۔ اب ابو عبیدہ بن جراح بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے جنگ کے دوران کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے اس خط کو چھپا لیا، دبا لیا، اور پھر جب جنگ ختم ہوئی ہے، فتح ہو گئی، تو پھر خالد بن ولید کو بتایا کہ اس طریقے سے واقع ہوا ہے۔ خالد بن ولید اتنے عظیم الشان انسان تھے کہ وہ چونکہ اگر جنگ لڑتے بھی تھے تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے لڑتے تھے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے لڑتے تھے۔ جیسا کہ اقبال بھی کہتا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں دنیا میں کہ تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، تو ان کے مقصد یہ تھے، تو وہ اپنے نام کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ تو بہرحال خالد نے کہا آپ کو یہ خط کب آیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو جرموک کے درمیان آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے، میں اسی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتا اور پھر بھی آپ کے ساتھ لڑتا رہتا۔ بہرحال ابو عبیدہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، اور پھر خالد بن ولید نے اٹھے، ان کا ماتھا چوما اور ان سے کہا آپ بڑے عزت دار آدمی اور آپ ہی اس عہدے کے لیے اس کے لائق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سے خالد بن ولید جو ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے انڈر ایک سمجھ لیں کہ ایک بڑے سینئر کمانڈر کے طور پہ، ایک ایڈوائزر کے طور پہ ساتھ کام کرتے، اور ابو عبیدہ بن جراح کبھی بھی ان کی مرضی اور مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اس طریقے سے 13ویں ہجری میں خالد بن ولید چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے انڈر کام کرنے لگے اور کام کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی جنگیں فتوحات ہوتی رہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بلکہ میں اس کے بعد اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان کی جو وحدانیت تھی، جو توحید تھی، وہ بہت پکی تھی، اور وہ یہ معاملات ایک بہت دور اندیش انسان کی طرح دیکھتے تھے، بہت لانگ ٹرم ویژنری انسان تھے، وہ بہت آگے تک کی سوچ لاتے تھے۔ ہم جب حضرت عمر کو کور کریں گے اس میں یہ چیزیں میں زیادہ ڈسکس کروں گا ڈیٹیل میں جا کے کہ وہ بہت دور اندیش آدمی تھے، بہت لانگ ٹرم ویژن تھا ان کا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے کہ خالد بن ولید کو لوگ اتنا چاہنے لگے، مسلمان اتنا چاہنے لگے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ خالد چاہنے لگے نہیں صرف بلکہ ان کا بھروسہ خالد بن ولید پہ اتنا ہو گیا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس جنگ میں خالد ہوں گے اس میں فتح ہوگی۔ تو یہ ایک شرک کا معاملہ بنتا جا رہا تھا کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جنگ اگر فتح ہو رہی ہے تو خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے، بلکہ اصل میں فتح تو اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ فتح دیتا ہے، خالد تھوڑی فتح دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایشو آ رہا تھا، اور جس جنگ میں اگر خالد نہیں جائیں گے تو فتح نہیں ہوگی، مسلمان ہار جائیں گے، یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب جگہ یہ لیٹرز بنا کے بھیجے کہ لوگوں، میں خالد کو کسی اس کی غلطی یا اپنی پرسنل گرج کی وجہ سے کمانڈر سے ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہا، بلکہ یہ مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ لوگ جو ہے یہ سوچنے لگے کہ یہ کامیابی خالد کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ بہرحال اس طریقے سے چلا معاملہ، اور پھر 4 سال گزرے ہیں۔ 17ویں ہجری میں خالد بن ولید سے ایک اور غلطی ہوئی، بلکہ مختلف ریزنز تھے، لیکن بہرحال ایک معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک پرشین کو، ایک ایرانی کو، اس نے خالد بن ولید کی شان میں بہت قصیدے پڑھے، بہت شاعرانہ کلام پیش کیا، اس سے خوش ہو کے خالد بن ولید نے ان کو 10,000 دینار کا یا درہم کا گفٹ دے دیا، کیش پرائز دے دیا، اور یہ بات بھی مدینے پہنچی۔ اور حضرت عمر کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جس کسی کو عہدہ دیتے تھے اس کے اوپر بہت گرفت رکھتے تھے اور اس پہ بڑی نظر رکھتے تھے کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، وہ مال کہاں خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ لشکر کا سپہ سالار ہو۔ اور جب عہدہ دیتے تھے اس سے کہتے اپنی ساری ویلتھ ڈکلیئر کر دو، اپنے سارے ایسٹس ڈکلیئر کر دو، تاکہ پتہ رہے کہ تمہارے عہدے سے پہلے تمہاری کیا مالی پوزیشن تھی اور اس عہدے کو لینے کے بعد تم نے کیا کمایا۔ اور یہ معاملہ ان کا دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی تھا، اپنے ساتھ بھی اسی طریقے سے۔ وہ ایک درویش بادشاہ کے طور پر مشہور تھے، وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں بعد میں جاؤں گا جب حضرت عمر کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن قصہ مختصر یہ کہ جب خالد بن ولید نے 10,000 درہم و دینار جو بھی تھے تحفہ دیا ایک پرشن کو، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ خالد نے کام غلط کیا، اور اس سے پوچھو اگر اس نے یہ درہم و دینار بیت المال سے دیے تو اس نے
عام مسلمانوں کا مال دوسروں پہ اس طرح سے کیوں لٹایا، تو یہ غلط کیا. اور اگر اس نے اپنی جیب سے دیے، اپنی کمائی سے دیے، تو اس کے تو بھی یہ فضول خرچی کیوں کر رہا ہے. اس سے اگر یہ فضول خرچی کرے گا تو دوسروں پہ بھی ایسا ہی اثر آئے گا. تو ان دونوں صورتوں میں خالد نے یہ غلط کام کیا ہے. اور پھر انہوں نے بھیجا قاصد پیغام لے کے کہ خالد سے یہ بات پوچھو اور پبلک میں پوچھو، اگر وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ کنٹینیو کرے گا فوج کے اندر. اگر وہ اپنی غلطی نہیں مانتا تو وہ فوج سے بھی ڈسمس. یہ معاملہ 17 ہجری میں. بہرحال جب قاصد پہنچا ہے اور اس نے یہ سوال پبلک میں پوچھا حضرت خالد سے، تو خالد نے کہا میں نے یہ تحفہ اپنے مال میں سے دیا ہے، جو میری کمائی تھی میں نے اس میں سے دیا ہے، اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی. اور یہاں پر ہی بات، جیسے کہ حضرت عمر نے کہا تھا، اگر وہ غلطی نہ مانے تو اسے ڈسمس کر دینا فوج سے. اور پھر یہی ہوا. ابو عبیدہ بن جراح کو دیا گیا کام کہ ان کو ڈسمس کر دو فوج سے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوگا، یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے یہ کام کس نے سر انجام دیا؟ اب ابو عبیدہ نے نہیں کیا. اب میرا سوال ہے، یہ کام حضرت عمر نے کس کی ذمہ داری لگائی کہ خالد کو فوج سے ڈسمس کیا جائے، جو بھی اس کے آرمر ہے اس سے لیا جائے؟ یہ کام کس نے کیا؟ سوال ہے. ماشاءاللہ. حسین عتیق ونس اگین. جی حسین. یہ ہے بلال ابن رباح. ماشاء اللہ، شاباش، بہت زبردست. یہ کام بلال بن رباح. دیکھیں یہ ہے اسلام کی شان کہ وہ جو غلام تھے کبھی، جن پہ غلامی کا داغ لگا ہوا تھا، کالے حبشی. لکھا بھی ہوا ہے نا، بچے پڑھ نہیں رہے، وہ منڈا پڑھ رہا ہے. اچھا چلے پڑھ بھی رہے، ایٹ لیسٹ کنیکٹڈ تو ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. تو بہرحال حضرت بلال نے یہ کام سر انجام دیا. اور دیکھیں خالد بن ولید کی شان، انہوں نے بالکل جو خلیفہ کا حکم تھا اس کو اوبے کیا، چاہے کتنے ہی بڑے، چاہے کتنے ہی عظیم الشان سب پہ سالار کیوں نہیں ہے، لیکن جو آرڈر آ گیا خلیفہ کا اس کو انہوں نے مانا. بہرحال خالد جب باہر نکلے ہیں اور پھر ان کے منہ سے بہرحال جب تکلیف تو بہرحال ان کو پہنچی تھی، اور انہوں نے بہرحال یہ کہا بھی کہ میں تھا جس نے جو ہے شام فتح کیا، جس نے جو ہے یرموک فتح کی، یرموک کی جنگ لڑی اور میں نے فتح کیا، اور آج مجھے فوج سے نکال دیا. جب انہوں نے یہ بات کی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا خالد آپ یہ باتیں نہ کریں، اس سے فتنہ جنم لے گا، یا یہ فتنہ ہے. تو پھر خالد کہتے ہیں عمر کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا. تو یہ حضرت عمر کی پاور تھی. اور خالد کو بھی معلوم تھا کہ ہاں میں بہت بڑی چیز ہوں، لیکن ہاں جو میرے آگے بیٹھا ہے وہاں عمر، وہ اس سے بڑی چیز ہے. تو ماشاءاللہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اتنی عزت دی اور اسلام سے دی. ہم بہت زبردست ڈسکشن حضرت عمر کے دور میں کریں گے. بہرحال خالد فارغ ہو کے جب آئے ہیں مدینہ منورہ آئے، اور وہ ایک دلیر آدمی تھے، انہوں نے آ کے حضرت عمر سے کہا، انہوں نے کہا کہ عمر آپ نے میرے ساتھ غلط کیا، آپ کو میرے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو حضرت عمر نے کہا خالد تم نے جو کر دکھایا ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد ایسا کام نہیں کر سکتا. تم نے بہت عظیم الشان کام کیے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ تم نے اللہ کی مدد سے کیے. اللہ کی مدد کے بغیر نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ تم کچھ کر سکتے ہو. انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. اور پھر انہوں نے اس کے بعد ان کو بھی کہا، اور سب کو انہوں نے پھر کہا کہ بہرحال تمہاری جو ایسیٹس ہیں، جو بھی تم کہہ رہے ہو تم نے اپنے پاس سے دیے ہیں، تو تم ذرا اپنے ایسیٹس کی گنتی کراؤ، تمہارے پاس کیا ہے، پیسہ ہے، مال جو بھی ہے، اس کو گنتی کراؤ. انہوں نے وہیں گنتی کرائی. بہرحال اس میں سے 20,000 دینار زیادہ نکلے. وہ 20,000 دینار حضرت عمر نے بیت المال میں جمع کر لیے اور خالد کو سیریا کا گورنر بنا کے بھیج دیا. اور اس طریقے سے، اور بہرحال انہوں نے بعد میں کہہ بھی دیا تھا یہ بات کہ جو ہے خالد ایک عظیم الشان آدمی ہے. اور بہرحال اب دیکھیں آپ، خالد جب ریٹائر ہو کے سیریا کے گورنر بنے ہیں اور جنگ سے ان کو فراغت حاصل ہوئی، تو ایک دن صبح فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک وہ قرآن پڑھتے رہے. پورا دن فجر سے لے کے ظہر تک قرآن پڑھتے رہے. اور جب فارغ ہوئے تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور آنسوؤں میں تر تھے بالکل. اور پھر کہتے ہیں اور روتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب میں ساری زندگی میں نے بیٹل فیلڈ میں لگا دی، ساری زندگی میں نے میدان جنگ میں لگا دی، اور انفارچونیٹلی میں قرآن نہیں پڑھ سکا، زیادہ نہیں پڑھ سکا، زیادہ نہیں سمجھ سکا. لیکن ہاں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. یہ بات آپ ذرا دھیان سے سننا. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے پسند کر لیا تھا. اللہ چوزن می ٹو فلفل some
other part of Islam, which is a big contribution. حضرت خالد بن ولید نے جو کچھ کیا وہ 1000 یا لاکھ حفاظ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ٹوپی پہنی، ٹخنے سے اونچی شلوار کی، داڑھی بلند، داڑھی لمبی کی، اور مسجدوں میں جا کے جو ہے وہ سجدے ہو رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں ہے اسلام، یا وہی لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا وہی لوگ قابل احترام نہیں ہیں جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں یا امام بن جاتے ہیں یا مدرسوں کو جوائن کر لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کو ہر طرح کے لوگ چاہیے، ہمیں ہر طرح کے مسلمان چاہیے، ہمیں واریئرز چاہیے، ہمیں فائٹرز چاہیے، ہمیں سولجرز چاہیے، ہمیں آئی ٹی پروفیشنلز چاہیے. اب آنے والی جنگیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہمیں آئی ٹی پروفیشنل چاہیے، ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ماسٹرز چیمپئنز چاہیے، ہمیں مشین لرننگ میں چیمپئنز چاہیے، ہمیں جو ہے میڈیسن میں ڈاکٹرز چاہیے، ہمیں پیرامیڈکس میں چاہیے نرسز، ہمیں بیسٹ ڈاکٹر شوڈ بی مسلم، بیسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ٹی پروفیشنل شوڈ بی مسلم، بیسٹ لائر شوڈ بی مسلم، بیسٹ اکانومسٹ شوڈ بی مسلم. ہمیں ہر فیلڈ میں جانا ہے، ہر علم حاصل کرنا ہے، اور ہمیں اسلام اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے. یہ ہے سارے معاملات. تو اب معاملہ یہ، اب یہ آخری سلائیڈ ہے. حضرت خالد بن ولید ان کا آخری ٹائم سیریا میں گزرا، اور وہ ہمس میں ان کا ٹامب جو ہے، ان کا جو مزار ہے خالد بن ولید کے نام سے مسجد بھی، اور وہیں ان کی تدفین بھی ہوئی. اور آخری کلمات کیا تھے ان کے، یہ بات آپ لوگ ذرا سن لیں کہ جب وہ بیمار تھے، بستر مرگ پہ تھے غالباً، I'm not sure، لیکن ان کا پینڈیمک، جیسے کہ آج کووڈ-19 چل رہا ہے پینڈیمک، اس وقت بھی وبا پھیلی ہوئی تھی، طاعون پھیلا ہوا تھا، اور اسی میں ان کا انتقال ہوا. اور ابو عبیدہ بن جراح کا یاد رکھیں، وہ بھی ایک بڑے عظیم الشان سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف، ان کا بھی اسی وبا کے اندر، طاعون کے اندر انتقال ہوا ہے. یہ 2 عظیم الشان شخصیات ہیں. تو بڑے بڑے صحابیوں نے اپنی جان دیے. تو بہرحال یہ بیمار تھے، بستر پہ تھے، بستر مرگ پہ تھے. لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کے ساتھی. تو ان کو ساتھیوں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو میرا بازو، یہ دیکھو میرا سینہ، یہ دیکھو میری ٹانگیں، یہ دیکھو میرا جسم. کہتے ہیں میرے جسم میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ تیر، تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو. میرا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ زخموں کے نشان ہیں. لیکن آج انفارچونیٹلی میں اگر مر رہا ہوں تو ڈائنگ لائک این اولڈ کیمل، میں مر رہا ہوں بستر پہ ایک بوڑھے اونٹ کی طرح. کہتے ہیں میں تو ہر جنگ میں جاتا تھا شہادت کے جذبے سے کہ میں آج شہید ہو جاؤں گا. کہتے ہیں کہ مجھے اپنا وقت یاد آتا ہے کہ رات ہوتی تھی، صبح ہونے سے پہلے فجر طلوع ہونے سے پہلے تیز بارش ہو رہی ہوتی تھی. میں اپنا آرمر پہن کے، ہیلمٹ پہن کے، آرمر پہن کے، تلوار لے کے میدان جنگ میں کھڑا ہوتا تھا کہ کب صبح ہوگی اور کب میں دشمنوں پہ ٹوٹ پڑوں گا. کہتے ہیں دشمنوں، کافروں، کمزوروں، بزدلوں، کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کو کبھی سکون نہ آئے، تم لوگ اپنی آنکھوں کو کبھی سکون آئے، تم لوگوں کو کمزوروں، دیکھو تم لوگ جو موت سے ڈرتے ہو، دیکھو مجھے کہ میں اتنا بہادر، میں ہر جنگ میں شہادت کے لیے گیا، لیکن اگر موت آنی ہوتی تو موت اگر ہمارے بس میں ہوتی تو میدان میں آ جاتی، مجھے تو بستر مرگ پہ آ رہی ہے. کہتے ہیں کافروں تمہیں کبھی آرام نہ آئے. تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے. ان کے صحابی، ان کے ساتھی جو تھے، انہوں نے کہا کہ خالد آپ دکھ نہ کریں، آپ افسوس نہ کریں، آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کو سیف اللہ کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ کی تلوار میدان جنگ میں ٹوٹ جاتی؟ آپ کو کوئی شکست دے سکے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ناممکن تھا. آپ میدان جنگ میں شہید ہو ہی نہیں سکتے تھے چونکہ آپ اللہ کی تلوار ہے. تو اللہ کی یہی مرضی تھی اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے. تو بس آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور پھر دیکھیں جب وہ انتقال کیا ہے انہوں نے دنیا میں، تو کیا ان کے ایسیٹس تھے. یاد رکھیں، مت بھولیں کہ وہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، ایک امیر ترین آدمی کے بیٹے تھے، اور گھر کے اندر ان کے پاس جائیدادیں، دولت، پیسہ، گھوڑے، نوکر، غلام، سب چیزوں میں مالا مال تھے. لیکن اب جب انتقال کر رہے ہیں تو دیکھیں کیا تھا ان کے پاس، ایک قرآن، کچھ آرمرز اور ایک گھوڑا. یہ چھوڑ کے مرا، اور کہہ کر گئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چیزیں مدینے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دینا، بیت المال میں جمع کرا دینا. not even to my kids، میرے بچوں کو وراثت میں مت دینا، اللہ ان کا نگہبان. تو یہ تھے وہ خالد بن ولید. اور جب حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی ہے تو روئے ہیں عمر،
کافی روئے عمر، اور کہتے ہیں کہ آج یہ وقت بنتا ہے کہ مسلمانوں کو رونا چاہیے، عورتوں کو رونا چاہیے. آج ایک عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور کہتے ہیں کہ میں تو ابو عبیدہ بن جراح کے بعد خالد کو دوبارہ فوج میں لانے والا تھا، دوبارہ سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف بنانے والا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. ان کی ماں نے بڑی شاعری کی، بڑی پوئمز کہیں ان کے انتقال پہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا خالد ایک بہتا ہوا دریا تھا جو لوگوں پہ سخاوت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے. تو میرا بیٹا خالد بہت سخی تھا، دریا دل تھا. میرا بیٹا خالد ایک شیر تھا جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا. تو بہرحال اس طریقے سے ایک عظیم الشان شخصیت ہمارے اسلامک ہیرو حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا، اور ہمیں پھر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ان کی زندگی سے بہت اچھے سبق ہمیں حاصل کرنے چاہیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.